کیونکہ میں خود مذاکراتی کمیٹی میں تھا اور سارے مذاکرات میں نے خود کیے تھے۔ 22 ستمبر کو جو بل پاس ہوا ہے سینٹ میں ایک بات آپ کو وضاحت کروں تاکہ آپ سب لوگ جب اگلے آپ کی طرف کوئی بات کسی بھی پارٹی سے ہو تو آپ ان کو جو حقیقت ہے وہ بتا سکے، اس لیے میرے بات کو آپ غور اور دھیان سے سننا۔ یہ 120 اجلاسات ہوئے اور ان اجلاسات میں ایک مسودہ تیار ہوا، اس میں ایک آئینی انتخابی اصلاحاتی مسودہ تھا اور اس میں یہ ترمیمات کی گئی ہے کہ ختم نبوت کے حلف نامے کو اقرار نامے میں تبدیل کیا تاکہ کل کو اس ملک کا صدر اور وزیر اعظم قادیانی بھی بن سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ 7B اور 7C کی شقوں کو اڑایا گیا، مکمل طور پر ختم کر دیا گیا، جس میں ووٹر لسٹوں میں توجہ چاہوں گا، ووٹر لسٹوں میں جب کوئی مسلم یا غیر مسلم لکھتے ہیں، قادیانی کو جب غیر مسلم لکھتے ہیں تو اسی ووٹر لسٹوں کے میں جو غیر مسلم لکھتے ہیں اسی شق کو بھی اڑایا گیا۔ اور یہ کس نے کیا؟ یعنی پوری طرح جرم تو سب کا تھا، تو اب کوئی بڑا مجرم کوئی چھوٹا مجرم، لیکن جرم سب کا تھا۔ یہ جو کمیٹی بنی اس میں 34 ارکان تھے اور یہ 34 رکنی کمیٹی میں پاکستان کے ہر پارٹی کا بند اور نمائندہ شامل تھا، خواہ وہ سیاسی مذہبی ہو یا غیر مذہبی، سب پارٹیوں کے لوگ، حتیٰ کہ جمعیت سے بھی اس میں عبدالغفور حیدری شامل تھے، حتیٰ کہ جماعت اسلامی سے اس میں طارق اللہ شامل تھے، یعنی سب پارٹیوں کے اس میں لوگ تھے، اور ان سب نے مل کر یہ ترمیمات کی مسودہ تیار کیا، اور پھر اس کے بعد یہ سینٹ میں پیش ہوا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کسی کو پتہ نہیں چلا کہ کچھ ہوا ہے؟ نہیں، خود میرے سامنے یہ سارے وزراء تھے، وزیر داخلہ تھے، راجہ ظفر الحق صاحب تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے ان کو کہا، راجہ ظفر الحق نے خود کہا کہ میں نے ان کو کہا کہ اس میں یہ ترمیم ہو چکی ہے، ختم نبوت پر ڈالا جا چکا ہے، اس لیے اس ڈاکے کے بجائے، کیونکہ میرے زبان جو ہے نا کچھ تو ہے، ڈاکہ ڈالا جا چکا ہے، تو اس لیے آپ جو بھی لفظ ان سے آپ گزر کیجئے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ اس نے کہا کہ میں نے اس کو بار بار کہا کہ ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا جا چکا ہے اور یہ آپ لوگ غلط کر رہے ہیں اور ہم اس کو اس طرح قبول نہیں کریں گے، مگر منشن کرنے کے باوجود، نقطہ اعتراض کے باوجود ان لوگوں نے سینٹ سے پاس کیا۔ یہ ظلم، ایک تو ہوتا ہے نا کسی کو پتہ نہیں کہ کیا ہوا، اور جب سب کو پتا ہو، پورے ایوان کو پتا لگا کہ ہاں ختم نبوت پر یہ ان لوگوں نے ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا ہے، پھر بھی ان لوگوں نے اس کے حق میں ووٹ دیا، اور پھر اس کے بعد جب یہ قومی اسمبلی میں بل پیش ہوا، قومی اسمبلی میں بھی یہ رہا کہ انہوں نے کہا کہ میں نے خود ان لوگوں کو کہا کہ یہ آپ لوگ غلط کر رہے ہیں، ان کے سامنے انہوں نے کہا کہ آپ لوگ غلط کر رہے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، تب بھی ان لوگوں نے ان کو پاس کیا۔ اب مجھے آپ لوگ جواب دیں کہ پورے پارلیمنٹ نے حضور کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا، اور کل کو ہم پھر اس کی پرچم بلند کریں گے، اس کے لیے ووٹ مانگیں گے، اس کے لیے کمپین کریں گے، اس کے لیے ہم نعرے لگائیں گے، تو پھر مجھے بتائے ہم نے سرکار کو کیا منہ دکھانا؟ ان لوگوں کو یہ طاقت ہم نے دی، یہ تو شاید یہ قابل بھی نہیں تھے کہ کوئی اس پر گندی نالی بھی صاف کرتے، مگر ہم نے ان کو وہاں تک لے کے گیا، ہم نے ان کو ووٹ دیے، ہم نے ان کو یہ طاقت دی۔ تو مجھے بتائیے کہ جب کل کو سرکار سے ملاقات ہو، سرکار کے سامنے ہو، مجھے بتائیے کس منہ سے جائیں گے؟ اور جب وہ 1200 صحابہ جس مشن کے لیے شہید ہوئے ان کا سامنا کس منہ سے کریں گے کہ ہم نے 1200 جانیں ایک ہی دن میں کٹوائی، صرف ایک ہی دن میں ہم نے 700 قرآن عظیم الشان کے حفاظ، جس میں حضرت سالم جیسا حافظ، جن کا قرآن جب سرکار نے سنا تو آپ شکر ادا کرنے لگے، یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر کہ میرے امت میں تو نے حضرت سالم جیسا حافظ قرآن عطا فرما۔ اور وہ ان سب شہداء نے ختم نبوت کے لیے جانے دی، مگر افسوس کہ ہم نے اسی غداران ناموس رسالت ابھی تک کوئی سمجھ نہیں ہے۔ حضور کریم آقا کے صحابہ
हुजूर के सामने अपने सारे बच्चे भी कटवा दिए, माल भी कुर्बान किया, जान भी कुर्बान किया। हम है कि एक बिजली की ट्रांसफार्मर से आगे नहीं जा सकते, हम है कि एक नौकरी से आगे नहीं जा सकते, हम है कि हम एक गली कूचे से नहीं, ये नहीं हमारी जरूरत है। नहीं, हम अकीदे में सुन्नी है, हम आपके साथ है, हम सुन्नी है, मिलाद मनाने वाले हैं, मगर सियासत में हम उनके साथ है। इसलिए हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन फरमाते हैं, पुत्र अब ऐसा नहीं चलेगा, अब दिल अल्लाह ने सीने में एक रखा है, और वो एक दिल मेरे मुस्तफा करीम के इसको मोहब्बत के लिए रखा है।